یہ ویڈیو نہیں ہے بلکہ آپ کی قسمت کا بند تالا کھولنے کی چابی ہے۔ 2024 کا یہ بیان، یہ وظیفہ، یہ عمل آپ کا مقدر، آپ کا نصیب آسمان کی بلندیوں کو چھونے والا ہے۔ ہاں تک ہم آپ کو بتائیں گے ان ناموں کے پہلے حروف اور ان ناموں کا اسم اعظم کون سا ہے۔ 12 برج ہیں تو 12 برجوں کے ہم آپ کو نام بھی بتائیں گے۔ وہ جدھر جدھر کو چلتا ہے دنیا اس کے نقش قدم پہ چلتی ہے۔ علم الاعداد کا فارمولہ کیا ہے، کس طرح سے برج نکالا جاتا ہے اور کس طرح سے ستارہ معلوم کیا جاتا ہے، یہ علم جعفر ہے۔ علم الاعداد بھی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، اور آپ کے نام کا جو پہلا حرف ہے اس کے حساب سے کون سا اسم اعظم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کے درود پاک کا نذرانہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حمد و صلاۃ کے بعد بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لینے کے بعد دعا ہے اللہ رب العزت آپ تمام احباب کو اپنی اپنی جگہ پر سلامت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بے گھروں کو گھر عطا فرمائے، بے رزقوں کو رزق عطا فرمائے، پریشانوں کی پریشانیاں اللہ دور فرمائے، بے گناہ قیدیوں کو اللہ رہائی عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ سے بے اولادوں کو صاحب اولاد فرما دے۔ خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ و دارالعلوم جامعہ جیلانیہ رضویہ حسنین آباد شریف سٹریٹ نمبر 16 گلبرگ 3 لاہور کینٹ میں شب و روز امت محمدیہ کے لیے دعاؤں کے گلدستے پیش کیے جاتے ہیں۔ محترم و معزز سامعین کرام، ناظرین گرامی، حاضرین مجلس اور پوری دنیا سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے، ہمارے ساتھ منسلک ہمارے محبین و مخلصین، مریدین، سالکین، یاران طریقت، اہل محبت اور تمام امت محمدیہ کو ہماری طرف سے دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے سلسلہ شروع کیا 2024 کے حوالے سے، آپ کا اسم اعظم کیا ہے، آپ کے نام کے پہلے حرف کا اسم اعظم کیا ہے اور اس کا معنی کیا ہے، صدقہ کیا ہے، کپڑا کون سا پہنے، کلر کون سا پہنے، رنگ کون سا پہنے، اور ان ناموں کے ساتھ ساتھ ان کے موکلات کیا ہے۔ آج ہم ایک ایسا عمل خوبصورت پیش کرنے لگے ہیں کہ آپ کا مقدر، آپ کا نصیب آسمان کی بلندیوں کو چھونے والا ہے۔ دیکھ لیجئے اس ویڈیو کو اول سے آخر تک، کوئی حصہ سکپ نہ کیجئے گا، ایک ایک لفظ بڑا غور طلب ہے۔ اس ویڈیو کو آپ نے بالکل تنہائی میں بیٹھ کر سنیں، توجہ کے ساتھ سنیں، بلکہ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر سنیں۔ بہت ساری معلوماتی چیزیں ہیں جو آج تک آپ کو حاصل نہ ہوئی ہوں گی۔ یہ ویڈیو نہیں ہے بلکہ آپ کی قسمت کا بند تالا کھولنے کی چابی ہے۔ آج آپ کو ہم بتائیں گے الف، با، تا، سا، جیم، ہا تک ہم آپ کو بتائیں گے ان ناموں کے پہلے حروف اور ان ناموں کا اسم اعظم کون سا ہے، اور ان ناموں کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو
बुरूज बताएंगे कि बुर्ज कौन कौन से हैं और किस किस बुर्ज के लिए क्या क्या मामला दरकार होता है। 12 बुर्ज हैं, तो 12 बुर्जों के हम आपको नाम भी बताएंगे और हर बुर्ज के हवाले से मालूमात भी आपको पेश करेंगे। हर बुर्ज के मुवक्कलात और उन मुवक्कलात का मिजाज और उन बुरूज वालों को, उन बुर्जों वालों को कौन कौन सा सदका देना है और किस रंग के कपड़े पहनने हैं, जो भी जरूरी मालूमात है वो आज की इस वीडियो में आप जरूर जानेंगे। अपने नाम का इस्म आज़म जब पता चल जाता है तो इंसान उस तरह से जिक्र करता है और वज़ाइफ करता है, तो फिर नतीजा ये निकलता है कोई रजत तारी नहीं होती, कोई पागलपन का दौरा नहीं पड़ता, कोई गलत मलत मामलात नहीं होते, बल्कि दुनिया पीछे पीछे चलती है। वो जिधर जिधर को चलता है दुनिया उसके नक्शे कदम पे चलती है। याद रखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी के पीछे चलते हैं, दुनिया के पीछे चलते हैं, और कुछ लोग ऐसे आते हैं दुनिया में, कुछ लोग ऐसे खुश नसीब हो जाते हैं जिनके कदमों के ऊपर कदम रख के दुनिया चलती है, जिनके नक्शे कदम पे दुनिया चलती है, जिनको कॉपी दुनिया करती है। आप ऐसे न बने कि किसी को कॉपी करें, बल्कि ऐसे बने लोग आपको कॉपी करें। और ये तभी मुमकिन है जब अंदर से, सीने से, बातन से कीना, बुग़्ज़, हसद, रियाकारी, दिखलावा, निमाइश, खुदी को मिटा दिया जाए। तो फिर क्या होता है? डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कलंदर लाहौरी आप फरमाते हैं, खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या। खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। ये उस वक्त आता है जब बंदे का बातन साफ हो जाता है, उसका जाहिर भी संवर जाता है, बातन भी संवर जाता है। बहुत सारे लोग सिर्फ बातन को संवारते हैं और जाहिर को नहीं संवारते। नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं जो जाहिर को संवारते हैं, बातन को नहीं संवारते। तो शरीयत इस्लामिया ने हमें जाहिर को संवारने के साथ साथ बातन को संवारने का भी हुक्म दिया है, और बातन को संवारने के साथ साथ जाहिर को संवारने का भी हुक्म दिया है। जिस तरह के बावुजू रहना, बातहारत रहना, पाकीज़ा रहना, मुअत्तर रहना, साफ सुथरा लिबास पहनना। हमारे इस्लाम ने हमें रहबानियत इख्तियार करने का हुक्म नहीं दिया। रहबानियत वाले लोग कहते हैं हमारा अंदर साफ है, बाहर को जरूरत नहीं है। लेकिन अल्लाह जमील व युहिब्बुल जमाल, अल्लाह खूबसूरत है, खूबसूरती को पसंद फरमाता है। तो आइए इल्मुल आदाद भी आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। इल्मुल आदाद का फार्मूला क्या है, किस तरह से बुर्ज निकाला जाता है और किस तरह से सितारा मालूम किया जाता है। ये इल्म जाफर है, इल्म जाफर जिसका मुखफ़फ़ जफर है, इल्म जफर। हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपसे ये इल्म जाफर आपके नामे नामी इसमें ग्रामी से मंसूब है और आपसे चलता है। इसकी तफसील हम अपने मुख्तलिफ व्लॉग्स में आपको देते रहेंगे। और आज मुख्तसर सी बात जो आपको बताई है, इल्मुल आदाद का फार्मूला बताया जाएगा। किस रंग के कपड़े पहने, कौन सा सदका करें, ये बताया जाएगा। और आपके नाम का जो पहला हर्फ है उसके हिसाब से कौन सा इसमें आजम करेंगे तो हमारी मकबूलियत हो जाएगी, ये बताया जाएगा आपके नाम के इस्म आज़म के हवाले से। जिस तरह के आपको इब्तिदा में बताया कि ये 2024 का ये बयान, ये वजीफा, ये अमल आपका मुकद्दर, आपका नसीब आसमान की बुलंदियों को छूने वाला है। आपको पता ही नहीं है, कहीं गफलत में और कहीं नासमझी में, कहीं बेखबरी में आप इससे महरूम ना रह जाना। खुद भी इस वीडियो को देखें, अपने अहले खाना को भी दिखाएं और अपने आइज़ा व अकरबा को, अपने रिश्तेदारों को और अपने दोस्त अहबाब को ये वीडियो लाजमन भेजें, इसका लिंक भेजें और उनको भी दिखाएं। क्योंकि कर भला हो भला होता है भले का भला, होता है भले का भला।
آج ہم الف با تا سا جیم ہا ان حروف پر، یعنی 6 حروف ہیں حروف تہجی کے پہلے 6 حروف، ان پر انشاءاللہ بات کریں گے. لیکن اس کے ساتھ یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں، الف کے ساتھ الف مدہ، الف کا ایک عدد ہے. علم العداد میں جائیں، علم جفر میں جائیں، حروف ابجد میں جائیں تو جو قمری عدد بنتے ہیں وہ الف کا ایک ہے، الف کا ایک عدد ہے. اور الف سے جو نام ہیں جس طرح کے ارسلان ہے، ابراہیم ہے، اکمل ہے، اور اسی طرح خواتین میں بچیوں میں جو نام ہیں اقرا ہے، افشاں ہے، ادیبہ ہے، انیلا ہے، انیکا ہے، اور اسی طرح آئمہ ہے. تو ان ناموں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک ناموں میں سے اسم اعظم جو بنتا ہے وہ الف سے یا اللہ، یا اللہ، اللہ اکبر یہ بھی بنتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور ابدیون بھی بنتا ہے الف سے، ابدیون، ابدیون یعنی یا ابدیون یا اللہ دو، اور پھر اللہ اکبر. ان ناموں میں سے کسی ایک کی بھی آپ تسبیح روزانہ اپنے معمول میں کر لیجئے. ہر نماز کے ساتھ ایک تسبیح اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس اسم مبارک کی کرنی ہے. یا اللہ، یا الہی، یا پھر یا ابدیون، یا ابدیون یہ آپ کر سکتے ہیں. یا ابدیون کے جو اعداد قمری ہیں اس کے حساب سے آپ کو آگے چل کے بتاتے ہیں کہ وہ اعداد کتنے بنتے ہیں. لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ آپ حروف ابجد میں جائیں تو الف کا ایک ہے عدد، لکھتے جائیں آپ. الف کا ایک ہے، با کے 2 ہیں، جیم کے 3 ہیں، اور دال کے 4 ہیں، ہا کے 5 ہیں، واو کے 6 ہیں، زا کے 7 ہیں، ہا کے 8 ہیں، اور طوا کے 9 ہیں. یہ اعداد لکھتے جائیے آپ. طوا کے 9 ہیں، یا کے 10 ہیں، کاف کے 20 ہیں، لام کے 30 ہیں، میم کے 40 ہیں، نون کے 50 ہیں، سین کے 60 ہیں، عین کے 70 ہیں، فا کے 80 ہیں، صاد کے 90 ہیں، قاف کے 100 ہیں، را کا 200 ہے، شین کا 300 ہے، اور تا کا 400 ہے، سا کا 500 ہے، خا کا 600 ہے، زال کا 700 ہے، زواد کا 800 ہے، اور زوا کا 900 اور غین کا 1000. یہ مکمل حروف تہجی کی تعداد کو ہم نے بالترتیب نہیں پڑھا، لیکن اس کے جو اعداد ہیں علم العداد کے ذریعے سے جو اس کے عدد نکلے ہیں ان کی ترتیب کے اعتبار سے میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے. اور آپ اس کو ترتیب کے اعتبار سے، حروف تہجی کی ترتیب کے اعتبار سے، اور ان علم العداد کی ترتیب کے اعتبار سے آپ سکرین پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں. الف با تا سا جیم ہا خا دال زال را زا سین سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا. اب اس میں جو با کے ساتھ حروف ہیں تو با میں بھا بھی آتا ہے، بے اور ہے. اردو میں بھے آئے گا، عربی میں با، اور ایک اور اس میں پے بھی آئے گا. تو اب بھے اور پے اس کے جو عدد نکلیں گے وہ 2 ہی ہوں گے، جس طرح عربی کے اندر با کہنے سے با کے علم العداد میں 2 عدد. صرف 6 لفظوں کا میں نے آپ کو بتانا. 2 عدد جس طرح با کے نکلے اسی طرح بھے کے اور پے کے بھی 2 ہی ہوں گے. اسی طرح عربی میں تا ہے، اور اردو میں ٹے ہے، اور انگلش میں ٹی ہے. تو ٹے اور ٹی کے جو اعداد ہیں وہ جس طرح تا کے نکلے 400 تو اس کا بھی 400 ہی نکلے گا. اسی طرح جیم ہے، اور جیم کے متبادل اردو میں
इंग्लिश में चे है और इंग्लिश में CH आता है, और इस तरह उर्दू में पे है, तो पे के अदद भी वो होंगे जो भे के हैं, पे बे के हैं, भे के हैं, पे के। इसी तरह चे जो है, चे के अदद वो होंगे जो जीन के हैं, और CH उससे भी जिस तरह चौधरी लिखते हैं तो CH से लिखते हैं। इसी तरह चे जो है 3 नुक्तों वाली, तो चे के अदद भी वही होंगे जो जीन के अदद हैं, और जीन के अदद हैं 3। जीन के 3 अदद है, चे के भी 3 ही होंगे। इसी तरह आगे आ गया दाल और डाल। दाल जो है इसके अदद भी वही होंगे जो दाल के हैं, और दाल के अदद हैं जो अरबी के मुताबिक दाल के अदद हैं वो है 4, तो डी के भी 4 आएंगे और डाल के भी 4 आएंगे। इसी तरह दाल, डाल, रा और जा, और रा के आगे रे आती है, तो रे के अदद भी वो होंगे जो रा के अदद हैं। रा का 200 है और रे के भी 200 ही आएंगे। इसी तरह आगे जो है जा, तो जा के साथ याला बारी वाले 3 नुक्तों वाली आती है। ये याला जिसको कहते हैं, जाला कहते हैं, याला कहते हैं, दोनों तरह से लोग बोलते हैं। तो 3 नुक्तों वाला जो जा है उसके भी जिस तरह रा के आगे जा के आदाद हैं, इसी तरह जा के आदाद के मुताबिक जाले वाली जा के अदद निकलेंगे। जे जाला यानी उसके 7 हैं, जा के 7 हैं तो जे के भी 7 होंगे। इसी तरह रा जा। मोहतरम नाज़रीन कराम, अब ये चीजें आपको मालूम होगी। आप जदवल देख रहे हैं, जदवल कमरी, आदाद कमरी वाला, कि अलिफ के आदाद, बा के आदाद, जीम के आदाद, दाल के आदाद, वो आपको बिल तरतीब स्क्रीन पर आप मुलाहिजा फरमा सकते हैं। आप अपने नाम के आदाद निकालें, पहले उनको हरफ बाई हरफ करें, एक एक हरफ करें। जैसे किसी का नाम मोहम्मद सईद है तो मोहम्मद के अदद निकलते हैं 92 अदद। मोहम्मद के 92 अदाद हैं, और सईद सीन के निकले 7 और ऐन के अदद हैं 70। सईद 60 और 70 130, और या के 10 हैं 140 हो गए। अब दाल के 4 हैं तो 144। सईद के 144, 92 को इसमें आप कलेक्ट कर दें, ऐड कर दें। 92 को 144, 2 इधर डाले 146, और 146 में 90 डाल दें, 90 डाल दें, 206 और 30, 236 हो गए। आप चेक कर लीजिए, 146, 144 और 92, 144 और 92, तो ये दोनों कलेक्ट किए, जमा किए, तो इनकी तादाद बन गई 236। जी 236। ये स्क्रीन पर आप इनको मुलाहिजा फरमा सकते हैं, 236 बन गए। अब 236 जो अदद निकले हैं, इसके मुताबिक इनका जो बनता है इसमें आजम मोहम्मद सईद का, वो या सलामो, या सलामो, या सलामो, या सलामो। सफेद रंग का कपड़ा सदका करें, और जितना भी कर सकते हैं अपनी हस्बे तौफीक बढ़ चढ़ के करें। मिसाल के तौर पर वो गरीबों को, यतीमों को, मस्कीनों को, मुसाफिरों को, मुस्तहकीन को कपड़े लेके दे दे सफेद रंग के। जैसा मदारस के अंदर जहां पर फी सबीलिल्लाह दीन इस्लाम की तालीम दी जाती है, और जहां पर मुसाफिर बच्चियां बच्चे पढ़ते हों, गरीब मस्कीन यतीम तालिब इल्म बच्चे बच्चियां पढ़ते हों, और उनकी कफालत होती हो, तो उनके लिए सफेद, यानी आटा भी सफेद है, चावल भी सफेद है, उसका सदका निकालें। कितना निकालें? जितनी अल्लाह ने तौफीक दे रखी है।
सफेद मूलियां, हाँ वो है, गोभी, फूल गोभी सफेद है, वो भी कर सकते हैं, अंडे सफेद हैं तो वो भी कर सकते हैं। यानी सफेद चीजों का सदका जो है देना कितना है, मिकदार कितनी है, जितनी अल्लाह ने तौफीक दी है, अल्लाह के दिए हुए रिस्क से अपनी शान शान दी, और जितना देंगे उसका ये यकीन कामिल रखें कि अल्लाह ने 10 दुनिया और 70 आखिर में देना है। हजरत सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रजी अल्लाह ताला अन्हु मदीना मुनव्वरा शरीफ में एक मरतबा कैद पड़ गया, तो आपने बाहर से माल मंगवाया, ऊंटों की कतारें मंगवाई, तो बड़े बड़े ताजर आ गए आपके पास, उन्होंने आके अर्ज किया कि आप हमें दे दें, हम इसको डबल ट्रिपल कीमत पे बेचेंगे। तो आपने फरमाया हमारा सौदा हो गया। उन्होंने कहा कितने में? फरमाया हमारा 10 गुना ज्यादा पे हो गया। अब वो कहते हैं, अर्ज करते हैं, जनाब हमसे बड़ा तो ताजर ही कोई नहीं मदीना मुनव्वरा शरीफ, ये कौन है जिसने इतना ज्यादा नफा आपको दे दिया? आपने फरमाया है। आप गए मदीना मुनव्वरा शरीफ, आका अलैहिस्सलाम के रोजा पाक के सामने ऐलान कर दिया, दुनिया आ रही है, आपने सारे का सारा गुरबा और मसाकीन में तकसीम किया। आपने फरमाया लोगों तुम कहते हो कि कौन है? मैंने अपने अल्लाह से तजारत कर ली, अल्लाह से तजारत कर ली है, आसमान वाले परवरदिगार से, आसमानों के मालिक से, मैंने पूरी कायनात के मालिक से मैंने तजारत कर लिया। 10 दुनिया और 70 आखिर उस अल्लाह का फरमान है, उस रब ताला का फरमान है। 10 दुनिया 70 आखिर जो मेरी राह में देता है, मेरी रजा के लिए देता है, उसे 10 दुनिया में, 10 गुना दुनिया में और 70 गुना आखिरत में दिया जाता है। तो मोहतरम नाज़रीन किराम, इस तरह ये सदका 236 मैंने अदद बताए, उन आदाद के मुताबिक वो या समीयो का विर्द करते हैं, मोहम्मद सईद, या समीयो, या सलामो। अब सलामो 2 तरह से है, सीन लाम अलिफ जबर ला, एक ये, और एक सलाम है सीन जबर सा, लाम खड़ी जबर ला और मीम पेश मुंह, सलामो। यानी कि इकट्ठा भी लिखा जाता है लेकिन इसमें अदद का फर्क पड़ जाएगा। तो या सलामो, या सलामो, या समीयो, इसका विर्द आप करें और कसरत के साथ आप करें, 236 मरतबा हर नमाज के साथ कर लिया करें। इंशाअल्लाह ताला दुनिया जहां की नेमतों से अल्लाह तबारक व तआला माला माल फरमाएगा, और ये बहुत आलीशान और आली मर्तबत है। अगर आप 236 मरतबा मोहम्मद सईद साहब नार्वे से अगर वो इस विर्द को करें तो इंशाअल्लाह ताला बहुत ही बरकतें हासिल होंगी, और आपके करीब किसी भी किस्म की कोई कीचड़ आपकी जात पर उछालना चाहेगा नहीं उछाल सकेगा, कोई हासद आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा, कोई शर अंगेज शरीर इंसान और शरीर शैतान जिन्नात आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, अगर आपने इस बात पर अमल कर लिया, अमल पैरा हो गए। और इंशाअल्लाह ताला करम नवाजियां रहेंगी, मालो दौलत की बहुतात होगी, अमन में रहेंगे, सलामती में रहेंगे, अल्लाह के करम में रहेंगे और उसके लुत्फो इनायात की छांव तले रहेंगे। आगे जैसा कि मैं बता रहा था, अरसलान, अकमल, अबरार, असलम, अकरम, अफजल, ये अजमल, ये अलिफ से शुरू होने वाले नाम हैं। तो इनको इसी तरह खवातीन में से मैंने बताया था, इकरा, अफशा, अदीबा, अनीला, अनीका, आयमा, तो ये नाम जो है ये इस तरीके से आप उसमें कर सकते हैं, नामों वाले जो हैं। आगे है बा, बा का जो लफ्ज है, हरफ है, बा वाले जिनके नाम है, मिसाल के तौर पर बा में बासत है, बिलाल है, बाबर है और बुरहान है। इसी तरह खवातीन के नाम है, बानो है, बुशरा है, बतूल है और बल्कीस है, बल्कीस। तो इन नामों वाले जो हैं वो बे की अदद है 2। बे की अदद कितने हैं? 2। बे की अदद कितने हैं? 2। तो अब इसमें आजम या बाकीयू, या बाकीयू, या बुरहानुन, या बाकीयू,
یا باقیوں کا ورد کر لیں آپ انشاءاللہ تعالی 200 مرتبہ روزانہ آپ پڑھیں یا باقیوں 100 بار بھی پڑھ سکتے ہیں. با سے باسط ہے تو یا باسطوں بھی پڑھ سکتے ہیں اور باسط کے عدد نکال لیں. با کے 2 ہیں, الف کا 1 ہے 3 ہو گئے, سین کے 7 ہیں 63 ہو گئے اور طا کے 9 ہیں 63 اور 9 یہ ہو گئے 72 باسط کے. تو 72 مرتبہ بھی آپ یا باقیو یا باسطو, باسط اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے اور یا باقیو وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے, سارا جگ فانی ہے وہ باقی ہے. اور اسی طرح با سے 92 تو عدد آپ خود نکال لیں, اس کے مطابق آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام جو ہے اس کا ورد کریں, یہ آپ کا اس میں آ سکتا ہے. اسی طرح تا ہے تو تا سے تاشفین, تنویر, تبسم, تائب, اور خواتین میں تہمینہ, تسنیم, تحریم, تانیہ. اب یہ نام ہے تو تا سے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام یا توابن, یا توابو, یا توابو. تو اب کسی کا نام تاشفین ہے تو وہ تاشفین کے عدد نکال لیں. تا کے عدد ہیں 400, الف کا 1 ہے اور شین کے عدد ہیں 300. تو 400 اور 100 تا تاشفین 701 ہو گیا, اور فا کے 80 ہیں 781 ہو گیا, یا کے 10 ہیں 791 ہو گیا, اور نون کے 50 ہیں تو 791 اور 40 831 ہو گیا. اب 831 مرتبہ آپ یا تواب روزانہ پڑھیں. ہر نماز کے ساتھ پڑھ لیں تو ٹھیک ہے, نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم ایک نماز کے ساتھ آپ یا توابوں کو پڑھ لیں. یہ میں علم العداد سے آپ نے نام کے عدد نکالنے کا طریقہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں. اسی طرح سا ہے, آگے چوتھا حرف ہمارا سا ہے تو سا سے ثابت, سبان, سقلین, سمر. اسی طرح خواتین میں ثانیہ, سویبہ, سمینہ, سالسہ, یہ خواتین کے نام ہیں. اب سا سے آپ اپنے نام کے اعداد نکال لیں, اور سا کے حروف حرف کے 500 عدد ہیں, قمری عدد 500. الف کا 1 501 ہو گیا, با کے 2 503 ہو گیا, اور تا کے 400 ہیں 903 ہو گیا. تو 903 عدد آپ کے نام کے نکلے ہیں. تو آپ اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ نام جو سا سے شروع ہوتا ہے, آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام سا سے جو شروع ہوتا ہے اس کو آپ شروع کر لیں. اس کے 903 مرتبہ یہ آپ پڑھا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کرم نوازی فرمائے گا, مہربانی فرمائے گا, فضل فرمائے گا اللہ تعالیٰ. اسی طرح جیم سے جہانگیر, جاوید, جہاں زیب, اور خواتین میں جمیلہ, جویریہ, جائشہ. ایک نام عائشہ ہے تو یہ جائشہ, یہ عائشہ کی عین کی بجائے جیم الف جا لگائیں تو جائشہ بن جاتا ہے. تو جائشہ بھی خواتین کا نام ہے. جوہر فاطمہ یہ بھی خواتین کا نام ہے. تو جوہر فاطمہ, جمیلہ, جویریہ, جائشہ, اور جہانگیر, جاوید, جہاں زیب یہ جیم سے نام ہوتے ہیں. تو آپ جیم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء مبارکہ میں سے جو جیم سے نام شروع ہوتا ہے, یا جابرو, یا جلیلو, تو یا جابرو, یا جلیلو, اللہ تعالیٰ عزتیں عطا فرمائے گا, برکتیں عطا فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شعبے میں آپ کو ترقی عطا فرمائے گا. یا جلیلو کا جو ورد کرے گا, لیکن ورد کرنا کیسے ہے, کتنی بار پڑھنا ہے, تو آپ اس کے اپنے نام کے اعداد نکال لیں. جیسے جاوید نام ہے تو جیم کے عدد جو ہیں وہ 3 ہیں, اور الف کا 1 ہے. 1 جیم اور الف کا 4 ہو گئے, اور واو کے 6 ہیں, 4 اور 6 10, اور یا کے 10 ہیں 20 ہو گئے, اور دال کے پھر 4 ہیں 24 ہو گئے. تو اس طرح آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم مبارک یا جابرو, یا جلیلو, یا جبارو, یا جلیلو, یا جابرو, یا جبارو, ان ناموں کے حروف میں سے آپ جیم کے حرف سے جو اللہ کا نام شروع ہوتا ہے اس کا ورد آپ کریں. ہا ہے آگے,
آج کی ہماری ویڈیو کا آخری حرف ہا سے حاشر، حارث، حامد، حماد، اور خواتین کے ناموں میں سے حفصہ، حمیرہ، حاجرہ، حافظہ۔ اب حمیرہ بھی نام ہے اور حفصہ، حاجرہ، حافظہ، تو ہا سے شروع ہونے والے جو نام ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، ان ناموں میں سے آپ نے ایک نام اللہ تبارک و تعالیٰ کا یا حلیمو، لیکن آپ ان کے عدد کیسے نکالیں گے؟ ہا کے عدد نکال لیں، ہا کے 8 ہیں، میم کے 40 ہیں، 48 ہو گئے، یا کے 10 ہیں، 58 ہو گئے، را کے 200 ہیں، 258، اور پھر آگے الف ہے، 258 اور 1 259، تو 259 مرتبہ روزانہ یا حلیمو، یا حفیظو، یا حافظو، یا حسیبو، یا حامدو، یا حمیدو، تو یا حامدو، یا حمیدو، یا حفیظو، یا حافظو، ہاں مرکب کرنا ہے ذکر آپ نے، یا حافظو کے ساتھ یا حفیظو، یا حامدو کے ساتھ یا حمیدو، یا حامدو، یا حمیدو، اور یا حسیبو، یا حکیمو، یا حسیبو، دونوں یعنی دو حروف کو ملا کے تسبیح آپ کریں انشاءاللہ تعالی 259 مرتبہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کے یہ اسماء مبارکہ پڑھ کے جس مقصد کے لیے اللہ کے دربار میں دعا مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دعا آپ کی پوری فرما دے گا، دعا مقبول ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے آج میں آپ کو برج بتا دوں، اب برج نکالنا ہے تو اپنے نام کے اعداد نکالنے کے ساتھ پھر اپنی والدہ کے نام کے اعداد نکالیں، تو والدہ کے نام کے اعداد نکالیں گے تو 12 پہ تقسیم کر دیں، اب جتنے بچیں گے اس کے حساب سے آپ نے برج دیکھنے ہیں، برج 12 ہے، پہلا برج اگر کسی کے نام کے برج اسد نکلا ہے تو اب ہم انشاءاللہ تعالی آپ کو برج نکالنے کا طریقہ بھی بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ آپ کا صدقہ کون کون سا بنتا ہے، آپ کا صدقہ کون کون سا بنتا ہے۔ تو ہفتے کے دن مچھلی صدقہ کریں، مچھلی کھلائیں، اور لوگوں کو کھلا سکتے ہیں کھلائیں، نہیں تو گھر والوں کو کھلائیں، صدقے کی نیت کر لیں، بہترین صدقہ ہے، آپ جتنے لوگوں کو بھی کھلا سکتے ہیں۔ اسی طرح اتوار کو میٹھی چیزیں، مٹھائی ہے وہ تقسیم کریں، سوموار کو الائچی، سونف اور اس طرح کی خوشبودار جو چیزیں ہیں وہ تقسیم کریں، آپ خیرات کریں، چاہے ایک چھٹانک کیوں نہ ہو، چاہے ایک پاؤ کیوں نہ ہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ منوں کے من آپ تقسیم کریں، اگر آپ کی حیثیت منوں کے من کی ہے تو پھر وہی کریں، اللہ نے گاڑیاں بھر بھر کے خیرات کر سکتے ہیں تو وہ کریں، اور اللہ نے ایک چھٹانک کی، ایک ذرے کی توفیق بخشی ہے، بالکل آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، بالکل غریب ہے، مسکین ہے، تو آپ کم از کم ایک الائچی صدقہ کریں۔ اسی طرح منگل کو آپ دہی، رائتا وغیرہ بنا کے وہ تقسیم کریں، بدھ والے دن فروٹ تقسیم کریں، پھل تقسیم کریں، اسی طرح جمعرات کو گڑ اور شکر یہ آپ صدقہ اور خیرات کریں، اور جمعے والے دن دودھ خود بھی پئیں اور صدقہ اور خیرات بھی کریں۔ یہ ساری چیزیں جتنی حسب توفیق ہے بڑھ چڑھ کے جتنا اللہ کی راہ میں دیں گے اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو زیادہ عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ نئی ویڈیو کے اندر آج چونکہ طوالت ہو گئی تو ہاں بہت اہم بات کی طرف پیر صاحب نے توجہ دلائی ہے کہ اگر کسی ایسی جگہ پر آپ موجود ہیں تو وہاں پر کوئی صدقہ لینے والا نہیں، مطلب آپ گوشت صدقہ کرتے ہیں، اناج صدقہ کرتے ہیں تاکہ لنگر شریف پکے، رزق بنے اور لوگ کھائیں، غرباء و مساکین، یتیم، اصل حقدار تو یہی لوگ ہیں، تو جو پہلے ہی لاکھوں کروڑوں پتی ان کو تو صدقہ لگتا ہی نہیں ہے، صدقہ ان کو دیں جن کو ضرورت ہے، تو اگر وہ وہاں پر ایسے لوگ نہیں ہیں، ایسا انتظام اور سسٹم موجود نہیں ہے تو آپ مدرسہ کے اندر فوقیت مدرسے کو دیں۔ آپ بس اسٹاپوں پر، چوکوں چرستوں، گلیوں پر دیکھتے ہیں پروفیشنل قسم کے بھکاری جو ایک دن کے اندر ہزار جگہ سے مانگتے ہیں اور وہ مستحق نہیں ہوتے، مستحق وہ ہیں جن کو ضرورت ہے، اور آپ دیں گے تو انہوں نے کھانا ہے، پینا ہے اور اپنی ضروریات زندگی پوری کرنی ہے، ان کے پاس مسائل نہیں ہیں، تو یہ بہترین جگہ ہے۔ مدارس جو ہیں ایک دین کی خدمت، دوسرا
اللہ اور اس کے رسول کے مہمانوں کی خدمت، تیسرا مہمان بھی ایسے جن کے پاؤں کے نیچے اللہ کے نورانی فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ اور میرا ذاتی عمل یہ ہے کہ میں خود صدقہ اور خیرات مدرسے کے اندر دینا، اس کو فوقیت دیتا ہوں، اولیت دیتا ہوں، اور میں اپنی فیملی کی طرف سے، اپنے خاندان کی طرف سے، اپنے اہل و عیال کی طرف سے، اپنی آل اولاد کی طرف سے صدقہ کروں تو بہترین سب سے پہلے یہی سمجھتا ہوں کہ مدرسے کے اندر دیگیں پکا کے دے دیا جائے، راشن لے کے دے دیا جائے، بچوں کو بچیوں کو کپڑے لے کے دے دیتے ہیں، اور اسی طرح ان کی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے ان کی کتابیں، ان کی پاکٹ منی، ان کا علاج معالجہ، ان تمام معاملات میں ان کی تعلیم و تربیت اور زندگی کے گزارنے کے معاملات جو ہیں، کفالت کے معاملات جو ہیں، ان ساروں کو اولیت دیتے ہوئے میں صدقہ اور خیرات کے سب سے بہترین مستحق ان کو سمجھتا ہوں۔ اگر آپ اپنے کسی قریبی عزیز کو، جن کو آپ جانتے ہیں، آپ ان کو صدقہ اور خیرات دیتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، لیکن وہ مستحق ہوں۔ اگر وہ خود ہی ماشاءاللہ اللہ کا کرم ہے اور وہ خیر ہے تو ان کو صدقہ نہیں دینا چاہیے۔ صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، یہ مدارس دینیہ کے اندر جہاں پر مسافر، مسکین، طلباء، طالبات تعلیم حاصل کرتے ہیں، یہاں پر چونکہ کوئی اور معاملہ نہیں ہوتا تو یہ صدقہ اور خیرات سے، زکوٰۃ سے، فطرانے سے اور آپ کی دی گئی امداد اور عطیات سے یہاں پر ہر طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ یہ فلاح و بہبود بھی ہے، کسی بچے کی تعلیم مکمل ہو جائے گی، کسی بچی کی تعلیم مکمل ہو جائے گی، وہ معاشرے اور سوسائٹی کا ایک اچھا انسان بن کر ابھریں گے، اور ساری زندگی انہوں نے دین سیکھا اور آگے دین سکھائیں گے تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا۔ ایک حافظ قرآن کو تیار کرنے میں کم و بیش 3 سال لگتے ہیں، اور ایک عالم دین بنانے میں کم و بیش 8 سے 10 سال لگتے ہیں۔ 10 سال میں نے اس لیے کہا کہ درس نظامی مکمل کرنے کے بعد پھر وہ تخصص فی الفقہ اور اس طرح مفتی کا کورس، دورہ حدیث، دورہ قرآن، دورہ تفسیر اور دیگر جو ہے علم کے لیے بھی وہ آگے پڑھتے ہیں، تو ان کو 10 سے 12 سال کم و بیش آرام سے لگ جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بھی ایک بہت بڑا پروسیجر ہے۔ اگر کوئی اللہ تعالیٰ نے کسی کو ایسی توفیق دی ہے کہ وہ ایک بندہ ایک حافظ قرآن کا ذمہ اٹھا لے کہ 3 سال میں نے اس کی خدمت کے جتنا خرچ ہونا میں ایک بچے کا خرچہ پیش کرتا ہوں، یا وہ ایک عالم دین کا خرچہ اٹھا لے، تو یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم نوازی فرمائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ وہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے کہ کون سے برج والے نے کون سے کپڑے پہننے اور کون سا صدقہ کرنا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی کافی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے، بھلے کا بھلا۔ محترم ناظرین کرام، اگر آپ کو ہماری اس ویڈیو کا یہ انداز اور طریقہ اور یہ سلسلہ پسند آیا ہے تو اپنے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ حروف تہجی کے مطابق یا تک ہم 6 افراد کے لیے انشاءاللہ اور آگے بڑھائیں گے۔ پھر اس طرح قسط وائز چلتے چلتے تمام ویلوگ جو ہیں وہ انشاءاللہ مکمل کریں گے، کیونکہ موضوع بہت بڑا ہے، بڑا وسیع اور عریض ہے، اس پہ کئی گھنٹے لگ سکتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آپ کے کمنٹ دیکھیں گے، آپ اپنا نام کے ساتھ اپنا شہر اور اپنے ملک کا نام لکھیے گا، اور انشاءاللہ تعالی جو معلومات آپ مزید حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے حوالے سے ضرور لکھیے گا۔ یہ بھی ایک علم ہے، علم جعفر، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام، ان سے منسوب جو ہے، اور اسے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان قادری کندھاری افغانی ثم بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی نقل فرمایا ہے، اور اس سے بڑے بڑے اولیاء اللہ نے، بڑے بڑے علماء نے، عاملین نے، کاملین نے استفادے حاصل کیے ہیں۔ اس کی انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو پوری ڈیٹیل اور تفصیل سے آگاہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔